بہت ہی پریشان کن جو ویڈیوز ہم نے دیکھی اوور دا ویکینڈ کے یوکے میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا، کینیڈا میں ایون کہ جی انڈینز کو باہر نکالو، جو امیگرنٹس ہیں ان کو باہر نکالیں، گورے گورے جو صرف یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور بڑے مطلب ویڈیوز بنا کے بڑی امبیرسنگ سچویشنز بھی آ رہی ہیں اور اس میں اگریسو بھی ہو رہے ہیں، فزیکل بھی ہو رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی کچھ ویڈیوز دیکھی کہ جس طرح کسی نے کمپلین کی، پولیس کو فون کیا تو پولیس آئی بھی نہیں. اور بالکل جب پولیس آتی ہے تو اس کا باعث رویہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کے جو نیٹیوز ہیں ان کے ساتھ وہ ان کی ظاہر ہیلپ کرتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی خاص طور پہ یہ تشویش کی بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ گئے ہیں تو ان کو بھی ای میلز انہوں نے بھیج دی ہیں کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لیا تو برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں، اور اگر نہیں جاتے تو آپ کو ڈیپورٹ کریں گے، واپس پھر آپ نہیں آ سکتے ہمارے ملک میں. کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس جاتے تھے، پھر جابز ہو جاتی تھی، پھر اپنی فیملی کو بلا لیتے تھے، تو یہ پروسیس انہوں نے بالکل. آسٹریلیا میں تو اوور دا ویکینڈ اتنے شہروں میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں. بات کرتے ہیں ملک کے وکیل وڑائچ سڈنی سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں. وکیل بہت شکریہ رائزن شائن میں آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہو کیا رہا ہے بھائی آسٹریلیا کا، سب سے پہلے آپ بتائیے مجھے کہ وہاں پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں. اور یہ شروعات بھی کیسے ہوئی سڈن ایک دم؟ جی بالکل، یہ لاسٹ ویک 31 اگست کو جو ہے یہاں پر مختلف گروپوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا، اور یہ آسٹریلیا کے جو تمام بڑے شہر ہیں ان میں یہ احتجاج کیا گیا تھا. تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس احتجاج میں شرکت کی، جبکہ یہاں کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو انتشاری گروپ تھے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا. لیکن یہ احتجاج دیکھنے کو تب آیا جب فلسطین کے حق میں یہاں پر تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاج کیا، اور ان میں سے کسی ایک نے جو ہے وہ آسٹریلیا کا جھنڈا جو تھا وہ نظر آتش کیا تھا. تو یہ الزام جو تھا وہ انڈین پہ لگایا جا رہا تھا، اور انڈین کے خلاف جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے. انہوں نے کہا کہ جو اس احتجاج کو نام دیا گیا تھا وہ مارچ فار آسٹریلیا کا نام دیا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو انڈین ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر کے، ان کو مینشن کر کے یہ کہا گیا تھا کیونکہ وہ زیادہ یہی کہہ رہے ہیں گو انڈینز، گو بیک انڈینز، وی ڈونٹ وانٹ انڈینز. تو ہاں ان کو صحیح جو ہے پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے. ان کو پوائنٹ کیا گیا تھا کہ جو انڈینز ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، ہماری جو نوکریاں ہیں ان پر ان کا قبضہ ہے، تو ان کو ان کے ملک جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک اور جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کے ساتھ تارکین وطن ہے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ جن کی وجہ سے انفلیشن میں اور گھروں کا بحران جو ہے وہ یہاں پر شدت اختیار کیا ہوا ہے. تو موسٹلی جو احتجاج میں جو مین چیز دیکھنے میں آئی تھی وہ خاص کر انڈین کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. اچھا، یہ تو آپ نے کہا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ فلسطین کے حق میں احتجاج ہوا تھا. نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے وکیل کیا مسائل اس کے علاوہ مجھے بتائیں، اس کے علاوہ بتائیں کہ جو ویو ایک ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ واضح ہے اتنی ہیٹریڈ یورپ میں اور امریکہ میں، کینیڈا میں، تو وہی ویو آپ آسٹریلیا میں بھی دیکھ رہے ہیں یا ابھی نہیں وہاں صورتحال یہ نہیں بنی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل آسٹریلیا میں بھی یہی صورتحال ہے، اور یہ اب سوچنے کی یہ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں انڈین ہی کیوں، یعنی کہ انڈین کے ہی اگینسٹ کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ کیا انڈین ہی جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک انتشار کا سبب بن رہے ہیں، پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خراب کرنے جا رہے ہیں؟ تو دیکھنے کی تو یہ چیز ہے کہ انڈین ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انڈین جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنے ملک کا تو وہ نام بدنام کرتا ہے، لیکن دوسرے کنٹری میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، لیکن وکیل یہ تو انڈینز کی تو بات ہو گئی، بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں جو شامی پناہ گزین ہیں وہ بھی ہیں، افریقہ سے کے ممالک ایسے ہیں جہاں سے فرانس لوگ آئے ہیں، پیرس میں اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ ان کو ہے انڈینز کے ساتھ. لیکن آسٹریلیا میں شاید انڈینز کے ساتھ ہے سب سے زیادہ مسئلہ ان کو انڈینز کے ساتھ. دیکھیں، جب انڈینز کا مسئلہ ہے کہ وہاں ماس امیگریشن ہوتی ہے ایوری ایئر، جتنا بندہ انڈیا سے اٹھ کے دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتا ہے اتنا کوئی نہیں جاتا. اچھا، پھر جب یہ جاتے ہیں تو اسپانسر کرتے ہیں اپنی فیملیز کو. ایک بندہ جو گیا 40 بندے کو بلاتا ہے، تو اس سے ان کے نمبرز اتنے زیادہ ہو گئے، نمبر زیادہ ہو گئے تو ان کا دیکھیں پالیٹکس میں انفلوئنس، گورنمنٹ میں ان کا انفلوئنس. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کوئی اب سن ہی نہیں رہا، ہر طرف یہی نظر آ رہے ہیں، اور اتنے زیادہ نمبرز ہیں ان کے، پھر اپنا کلچر، اپنی پریکٹسز وہ بھی ان کو یہ پسند نہیں ہے. لیکن مجھے ابھی بتائیں اس وقت یہ اسٹوڈنٹس کو کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ وہ امیگرینٹس جو پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں سالوں سے، اور تیسرا وہ لوگ جن کا ابھی پروسیس میں ہے امیگریشن، تینوں کا بتائیں کیسے افیکٹ کرے گا؟ جی دیکھیں نا کہ جب سے یہ احتجاج ہونے جا رہے ہیں، یہ ابھی لاسٹ یہ احتجاج ہوئے ہیں، ان کا مین اس کے بعد جو نتیجے نکلے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو یہ انڈینز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستانیوں کے ویزے بھی ریفیوز ہونا شروع ہو گئے.
क्योंकि यहाँ पे जो गोरे हैं वो यही समझते हैं कि जो देसी हैं वो मोस्टली वो इंडियंस हैं, और क्योंकि इन्होंने अपना यहाँ पे एक ऐसे काम ऐसे किए हैं कि ये इन्होंने सब देसी कम्युनिटी को जो है वो बदनाम किया हुआ है, तो जिस वजह से जो है वो पाकिस्तानियों के भी वीज़ा रिफ्यूज किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो नेपाली हैं उनके भी वीज़ा जो है वो रिफ्यूज किए जाते हैं। तो ये इमिग्रेशन में जो है वो काफी चेंजिंग जो है वो आ रही है, और इसमें और स्टूडेंट वीजा को लेके भी चेंजेस आ रही हैं, जैसे बरतानिया में आई है वकील। तो जो एंटी इमिग्रेशन जो अवाम अपने हुकूमत से मुतालबा करती है, तो वो कहती है कि जो एंटी इमिग्रेशन जो है वो जो इंडिया से यहाँ पर आते हैं या दूसरी कंट्री से आते हैं, तो कम से कम इंडिया की तादाद को कम किया जाए, क्योंकि इंडियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है और वो यहाँ पे अमन खराब करने में वो पेश होते हैं। क्योंकि एक साल पहले भी जो यहाँ की इंटेलिजेंस यहाँ की जो एजेंसी है उसने भी ये रिपोर्ट किया था कि जो इंडिया के कुछ फर्द हैं जो दहशतगर्द है वो यहाँ पर आकर जो हमारे सियासतदानों के डेटा है वो चोरी करते हैं और साइबर अटैक का वो सबब भी बनते हैं। जी वकील बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और वहाँ के हालात बताए, और आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि तो ट्रैक रिकॉर्ड है। कनाडा में आप देखें ना, वो जो सिख खालिस्तान की तहरीक के रुए रवां थे उनको किस तरीके से मरवाया गया, कनाडा की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन वो भी इसका ये जो स्टार्ट हुआ है ना ये वहां से हुआ है।